بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالیٰ آج کی گفتگو جو ہے وہ کل کی گفتگو کے تسلسل میں انشاءاللہ عرض کی جائے گی کہ علم دین حاصل کرنے کی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے. اس سلسلہ میں آج سب سے پہلے حدیث پاک جو ہے وہ جامع ترمذی شریف سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کی روایت فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس نیت اور ارادہ کے ساتھ گھر سے نکلا کہ وہ علم دین کو حاصل کرے گا. من خرج فی طلب العلم، جو علم کو حاصل کرنے کی خاطر گھر سے نکلا، جتنی دیر تک وہ علم دین کے حصول کے لیے گھر سے باہر رہا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس یہ وہ شخص ہے جو کہ اللہ کے راستے میں ہے. حتی یرجع، حتی کہ فرمایا وہ شخص واپس لوٹ آئے. یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص جتنی دیر تک اپنا وقت جو ہے وہ لگاتا ہے اور جتنی دیر تک وہ گھر سے چلنے سے لے کر گھر واپس جانے تک، جتنی دیر تک وہ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے باہر رہتا ہے، فرمایا اتنی دیر تک وہ شخص اللہ کے راستے میں ہے. اور ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، یہ جامع ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کی روایت فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے میں نے حضور سے یہ بات خود سنی. حضور فرما رہے تھے من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی رستہ پر چلتا ہے، یعنی علم دین کو حاصل کرنے کے لیے جو شخص باہر نکلتا ہے، فرمایا جو بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی وہ طلب علم کا جو ذوق اس کے اندر ہوتا ہے
علم کی طلب کا جو شوق اس کے اندر ہوتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کے بدلہ میں اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، طریقاً الی الجنہ، فرمایا وہ شخص جنت کے راستے پر چلا دیا جاتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ علم دین وہ راستہ ہے جو بالآخر بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور جس طرح کل ہم نے حدیث پاک جو ہے وہ عرض کی تھی کہ آج اس دور کے اندر جس کے اندر ہم موجود ہیں، اس میں سوائے علم دین حاصل کرنے کے کوئی بھی شخص فتنہ سے، آزمائش سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ اگر علم کی ان مجالس کی قدر کی گئی تو آنے والا مستقبل روشن ہو سکتا ہے، اور اگر ان کی قدر نہ کی گئی اور یہاں پر حاضریوں کو جو ہے وہ مسلسل نہ بنایا گیا تو پھر یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کا کچھ بھی شاید حاصل نہ ہو سکے۔ فرمایا حضور نے کہ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اس کے اجر کے نتیجہ میں اس کو ایک اجر یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدْعُ أَجْنِحَتَهَا رِدًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ اور یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کا تو یہ خیال ہے کہ وہ گاڑی میں بیٹھا، یا اس کا یہ خیال ہے کہ وہ تیبان اور تھرک لے کر جا رہا ہے، یا وہ پیدل جا رہا ہے، یا وہ سائیکل پہ جا رہا ہے، اور اس کا تو یہ خیال ہے، مگر حقیقت حال میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها ردا لطالب العلم، فرمایا کہ علم دین کو طلب کرنے والے شخص کے پاؤں میں اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، جن رستوں پر وہ چل کے جاتا ہے، جن رستوں پر وہ چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین حاصل کرنا چاہتا ہے، فرمایا اس کی اتنی مدد کی جاتی ہے، اتنی مدد کی جاتی ہے، اس کی اتنی تکریم کی جاتی ہے، اتنی عزت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ ان الملائکۃ، حضور فرماتے ہیں لتضع اجنحتها ردا لطالب العلم، کہ علم دین حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے، کس کے لیے؟ بولیے کس کے لیے؟ طالب علم کے لیے۔ ابھی وہ سیکھنے چلا ہے، سکھانے والا بھی نہیں ہوا، سیکھنے والے کی یہ فضیلت ہے۔ فرمایا جو طلب علم کے لیے چل پڑتا ہے بس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اس کی عزت کی اظہار کے لیے، جس کو صاف ظاہر ہے انسان کی آنکھ تو نہیں دیکھتی، مگر حضور کا فرمان تو برحق ہے، یہ ساری کائنات نورانی مخلوق دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کریم اس کی اتنی تکریم کروا رہا ہے، اتنی عزت کروا رہا ہے کہ اس کے پاؤں میں فرشتوں کے پر جو ہے وہ بچھا دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک جو ہے یہ سنن دارمی شریف کے اندر ہے، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے علم کو طلب کیا، یعنی جس نے علم حاصل کرنا چاہا، علم کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، محنت کی، وقت دیا، اپنا سرمایہ اس پر انویسٹ کیا، علم دین کو حاصل کرنے کو جس نے طلب کیا، جس نے چاہا کہ اس کو علم دین مل جائے، اور جو اس نے چاہا تھا اس کے مطابق اس کو مل گیا، یعنی یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں نا، کہ ایک بندہ یہ ٹارگٹ کرتا ہے کہ میں قرآن مجید کو اس کے معانی کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ، پورے اس کے ظاہری باطنی معانی کے ساتھ میں اس کو پڑھوں گا، تو وہ جو اس منظر کی طرف چلتا ہے اس منظر کو پا لیتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو کوشش تو کرتا ہے مگر وہ پڑھ نہیں سکتا بالفرض، مگر وہ کوشش جاری رکھتا ہے۔ ایک وہ ہے جو کوشش کرتا ہے اور اس کوشش میں جو اس کی ٹارگٹ تھی، جو اس کی منزل تھی، وہ اس کو پا لیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے مگر اس کو پا نہیں سکتا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے علم دین کو طلب کیا اور اس کو پا لیا، اگر اس نے فَأَدْرَكَهُ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَأَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے علم دین کو طلب کیا اور اس کو پا لیا، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ سے 2 اجر ہیں۔ اس کے لیے کتنے اجر ہیں؟ 2 اجر ہیں۔ فرمایا اور اگر بالفرض اس نے علم دین کو کسی شخص نے سیکھنا چاہا مگر وہ اس کو کمپلیٹ طریقے پر سیکھ نہ سکا، حضور فرماتے ہیں کہ محروم اسے بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ فرمایا اس کے لیے بھی 1 اجر موجود ہے۔ یعنی علم دین حاصل کرنے کا راستہ جو ہے یہ ہر صورت میں خیر و برکت کا راستہ ہے، ہر صورت میں خیر و برکت کا راستہ ہے۔ آپ لوگ جو الحمدللہ یہاں پہ آتی ہیں، اگر بالفرض جب آپ کلاس میں پڑھ رہی ہیں قرآن مجید، تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے یقیناً ہر ایک بندے کا پڑھنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہے۔ کوئی بندہ بہت جلدی قرات و تجوید سیکھ جاتا ہے اور کسی بندے کے سیکھنے میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ اگر کسی کو زیادہ ٹائم لگے یا وہ پراپر طریقے سے نہ پڑھ سکے، جیسے کہ اس نے اپنے استاد کو پڑھتے ہوئے دیکھا یا جسے استاد کو بیان کرتے دیکھا اس کا بیان نہ کر سکے، مگر وہ کوشش اپنی جو جاری رکھے، تو وہ کوشش جاری رکھنے والا بھی اللہ کریم کی بارگاہ سے جو ہے وہ مایوس نہ ہو، اس کے لیے بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں اجر ہے۔ یعنی دین کی راہ، علم دین کی راہ، علم دین کو حاصل کرنے کے راستہ ہر لحاظ سے خیر و برکت کا راستہ ہے، اس میں خیر ہی ہے۔ فرمایا جس نے علم دین چاہا اور پا لیا اس کو 2 اجر ہیں۔ فرمایا جس نے چاہا مگر پا نہ سکا وہ بھی محروم نہیں ہے، وہ بھی معاذ اللہ بدقسمت نہیں ہے، وہ بھی محروم نہیں ہے، اس کے لیے بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں 1 اجر موجود ہے، اس کو بھی اس کا اجر جو ہے وہ ضرور کیا جائے گا۔ اور امام حسن بصری علیہ رحمت آپ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، سنن دارمی شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضور کی اس فرمان میں علم دین حاصل کرنے کا جو یعنی مول اور ٹارگٹ ہوتا ہے، جو منزل مقصود ہوتی ہے، جو نسب العین ہوتا ہے، اس کی بڑی کلیئر وضاحت ہو جاتی ہے کہ علم دین کس لیے حاصل کیا جائے۔ فرمایا کوئی ایسا شخص من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص علم دین کو حاصل کر رہا تھا اس لیے کہ اس سے اللہ کے دین کی خدمت کر سکے۔ علم دین کو کس لیے حاصل کر رہا تھا؟ اس سے کیا ہو؟ بولی اللہ کے دین کی مزید خدمت کر سکے۔ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اس دین کو سیکھ کر اس سے اسلام کا احیاء جو ہے وہ کر سکے، احیاء بتھیر اس کو زندہ کر سکے۔ فرمایا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اس نیت سے حاصل کرنا شروع کیا، دین کا علم اس نیت سے کہ اس علم کو حاصل کر کے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس کا کوئی مدعا نہیں ہے اور اس کی کوئی منزل نہیں، ایک ہی منزل ہے کہ دین کا میں علم حاصل کروں تاکہ اس سے اہل دین مسلمانوں کے مزید چراغ روشن ہو جائیں، دین کا علم حاصل کروں تاکہ مزید لوگ سیکھ سکیں، دین کا علم حاصل کروں تاکہ لوگ حق اور باطل میں فرق کر سکیں، دین کا علم حاصل کر سکوں تاکہ لوگ تقوی اور طہارت کی راہ پر چل نکلیں، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کے راستے پر چل نکلیں۔ یعنی وہ علم دین محض اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ اس کے حاصل کیے ہوئے علم سے اور کچھ نہ ہو، صرف اسلام کی خدمت ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیان کیے ہوئے علم سے، اس کے پڑھائے ہوئے علم سے لوگوں میں ایسا شعور اور ذوق پیدا کر دے کہ لوگ جو اللہ کو بھولے ہوئے تھے اللہ کے قریب آ جائیں، جو اس کے نظام سے دور بھاگنے والے تھے اس کے نظام میں پناہ لینے لگ جائیں، وہ جو کبھی بے حیائی اور برائی میں لطف لیتے تھے ان کو سجدوں میں سرور آنے لگ جائیں، وہ جو میوزک میں لطف لینے والے تھے وہ نعت نبی سن کر اپنے دلوں میں لذت پانے لگ جائیں۔ یعنی وہ صرف اس لیے علم دین حاصل کرتا ہے کہ اس علم کے ذریعے سے اور اس کی خدمت کے ذریعے سے دیگر لوگ بھی اللہ کے دین کے قریب آ جائیں، اسلام کا احیاء ہو سکے، اسلام کی جو اسلام کی رسموں کو مردہ کر دیا گیا ہے
ان کے اندر ایک زندگی کی لہر دوڑ جائے. لیحیی بہ الاسلام، یہ اس کی وضاحت ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ اسلام کو زندہ کرنا چاہتا ہو، اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہو، مسلمانوں کو اسلام کے مزید قریب کرنا چاہتا ہو. جو اس نیت سے علم دین حاصل کر رہا تھا تو کیا ہوا؟ من جاءہ الموت، مگر علم دین حاصل کرتے کرتے اس کو موت آ گئی. اس کے علم دین حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کے دین کے قریب ہو جائیں، اور کوئی مقصد نہ تھا. مگر فرمایا اس علم کو حاصل کرنے کے میں اتنا پاکیزہ راستہ ہے کہ اس کو موت آ گئی. تو کیا ہوا؟ فرمایا جب وہ جنت میں ہوگا قیامت والے دن، حضور فرماتے ہیں قیامت کے بعد فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ. حضور نے فرمایا ایسے شخص کے درمیان اور انبیاء کے درمیان جنت کے اندر صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، صرف ایک درجے کا، کہ وہ امتی ہے، وہ انبیاء کے مقام تک جا نہیں سکتا، بس اس درجے کا فرق. اور میں علم دین کا راستہ اتنا پاکیزہ راستہ ہے کہ جو درست نیت کے ساتھ علم دین سیکھنا شروع کرتا ہے کہ میں علم دین حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے قریب لوگوں کو کروں گا، اور اس سے دین کی مزید خدمت ہوگی، اور بھولے بھٹکے راہی جو ہیں وہ پھر پلٹ کے صراط مستقیم پہ آ جائیں گے. فرمایا بھئی وہ اس راستے پر چلا تھا کہ اس کو موت آ گئی، اور وہ علم حاصل بھی نہیں پورا کر سکا، آگے کسی کو اللہ کے دین کے بہت زیادہ قریب بھی نہیں کر سکا، کچھ بھی نہیں کر سکا، مگر اس کی نیت اتنی صالح تھی، اتنی اچھی نیت تھی. فرمایا کہ قیامت والے دن جنت میں اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان صرف بولیے ایک درجے کا فرق ہو. بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا مقام نصیب فرمائے گا، اتنا عظیم مقام اس کو نصیب کرے گا کہ اس میں اور انبیاء کے درمیان ایک درجے کا صرف فرق رہ جائے گا، کہ وہ امتی ہے صاحب ظاہر وہ درجہ پا نہیں سکے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، اس کا دوسرا رخ جو ہے وہ ایک مقام پر حضور نے بیان فرمایا. سنن ابی داؤد شریف کی یہ حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے علم دین کو محض اس لیے حاصل کیا. اب وہاں پر کیا تھا دونوں کو ذرا سمجھیے گا. پہلی حدیث پاک میں یہ ہے کہ وہ علم دین کو حاصل کرنے کی راستے پر چلا، اور اس کی نیت یہ تھی کہ وہ علم دین کو سیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مزید خدمت کرے گا، اللہ کے دین کی مزید خدمت کرے گا، مگر اس کو موت آ گئی. اب یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص علم دین سیکھ گیا، مگر جو سیکھا اس نے تو اس کی نیت کیا تھی؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ اس علم دین کو سیکھے گا مگر اس سے دنیا کا مال کمائے گا. اب تصویر کے دونوں رخ جو ہیں وہ حضور کے فرامین میں سامنے آ جائیں گے. اور ہمارے ہاں جب عام طور پر مبلغین شروع ہوتے ہیں تو ایک رخ اتنا بیان کرتے چلے جاتے ہیں کہ دوسری طرف کا بیان کرنا بھی یاد نہیں رہتا، اس سے سننے والے بھی جو ہیں وہ ایک ہی طرف لگ جاتے ہیں. بارہ فرمایا کہ جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے کس لیے؟ اس لیے کہ اس سے دنیا کمائے گا. اس میں دنیا کا مال بھی شامل ہے، اس میں دنیا کی عزت و آبرو بھی شامل ہے، اس میں دنیا کی دیگر ساری چیزیں جن کے ساتھ دنیا کا تعلق ہے سارے اس کے اندر شامل ہیں. فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ علم دین حاصل کرے مگر اس کو یہ خبر ہو، ہاں جیسا ڈاکٹر کی 40,000 تنخواہ پر منتھ ہوتی ہے، 40,000 کراؤن، اگر میں کسی مسجد میں امام لگ جاؤں گا مجھے بھی 40,000 ملا کریں گے. اگر اس کی اس طرح کی نیت ہو کہ میں یہ کام کر لوں گا تو فلاں 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 کو یہ عزت حاصل ہے تو مجھے بھی یہ حاصل ہو جائے گی، میں اگر یہ کام کروں گا دین کی خدمت کا لوگ کہیں گے بھائی فلاں تو بڑا اچھا مقرر ہے، یہ بھی بہت اعلیٰ تقریر کر لیتا ہے، فلاں تو بڑا اچھا قاری ہے، یہ بھی بڑا اچھا قاری بن گیا ہے. جو علم دین اس نیت سے حاصل کرے، فرمایا کہ وہ اس سے یہ ارادہ کرتا ہو کہ اس سے دنیا کو کمائے گا اور دنیا کو حاصل کرے گا اور دنیا کا مال جمع کرے گا. فرمایا ایسا شخص جو اس نیت کے ساتھ علم دین کو حاصل کرتا ہے بے شک ساری عمر علم کی اور دین کی خدمت کرتا رہے. فرمایا جب وہ قیامت والے دن پہنچے گا تو خبردار ہو جاؤ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی ایسے شخص.
کہ جو علم دین اس نے اس لیے حاصل کیا کہ اس سے دنیا کو کمائے. حالانکہ علم دین حاصل صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے مزید دین کو پھیلایا جا سکے, اس سے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب لوگوں کو کیا جا سکے. اور وہ جو غافل دل ہیں وہ ہوشیار ہو کے اپنی غفلتیں دور کر کے اللہ کی بارگاہ میں گر پڑے. علم دین کے حصول کا جو مقصد ہونا چاہیے کسی بھی مجلس میں جب آپ حاضر ہو تو مقصد جو ہے وہ محض ایک ہو کہ اس علم دین کو سیکھ کر اللہ کی رضا حاصل کرنی. اور دوسرا جو حضور نے فرمایا لِيُحْيِي بِهِ الْإِسْلَامِ, اس علم دین کو سیکھنا اس لیے ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. اگر پہنچانا ہی نہیں تو اسلام زندہ کیسے ہوگا؟ آپ بات کو سمجھ نہیں؟ اگر سیکھ کر چپ کر کے گھر میں بیٹھنا ہے اور کسی مجلس محفل کے اندر اگر لوگ دین کی بنیادوں کو بھی ہلا رہے ہوں تو محض اس لیے نہیں بولنا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں, محض اس لیے نہیں بولنا کہ یہ ہمارے دوست ہوتے ہیں. اگر چپ ہی کرنا ہے, اگر سیکھ کر بولنا ہی نہیں تو اسلام پھر کیسے زندہ ہوا؟ حضور نے تو فرمایا کہ اس لیے سیکھے کہ اس اسلام کو زندہ کر سکے, اسلام کی خدمت کر سکے, دیگر لوگوں کو اسلام کے قریب کر سکے. اگر یہ کام نہیں کرنا آگے تبلیغ والا تو پھر سیکھنے کا وہ درجہ تو حاصل نہیں ہو سکتا. فرمایا اس نیت سے جو سیکھے گا بالفرض اس کو اس عمل کے دوران پروسیس کے درمیان اگر اس کو موت بھی آ گئی تو اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق رہ جائے. سو علم دین جو سیکھیں اس کو آگے پہنچانے کا جذبہ بھی دل میں رکھیں. بے شک آگے جہاں تک پہنچایا جا رہا ہے بے شک وہ آپ کا بھائی ہے, بے شک وہ آپ کا بیٹا ہے, بے شک وہ آپ کی بہن ہے, بے شک وہ آپ کی دوست ہے. یعنی یہ پرسن ٹو پرسن معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس دور میں یہ اتنی ضرورت ہے. میں نے یہاں پر یورپ میں دیکھا ہے باپ کسی اور امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھ رہا ہے, اولاد کہیں اور جا کے نمازیں پڑھ رہی ہے, بھائی کسی اور عقیدے کا ہو چلا ہے, اور ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی وقت میں کئی عقائد کے لوگ اب موجود ہیں. کیوں کہ ہم سننے والے جو ہیں سیکھنے کی نیت سے جو ہے وہ آگے پہنچاتے نہیں بات کو. ہم خاموش رہنے والے لوگ ہیں بالعموم ہمارے مسلک کے اندر. ہم دنیا کو پہلے دیکھتے ہیں, دین کو بعد میں دیکھتے ہیں. اور جب تک یہ ترتیب برقرار رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل رضا حاصل نہیں کی جا سکتی. اور اگر ہم سن کر سیکھ کر آگے پہنچانے والے بن جائیں تو شاید بہت ساری بد عقیدگیاں اسی وقت دم توڑ جاتی ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے جو احوال ہوا کرتے تھے علم دین سیکھنے کے, ایک ہی روایت میں بیان کر کے تو بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں, سنن دارمی شریف کے اندر یہ روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں ایک ساعت کا بعض کا ترجمہ ایک گھنٹہ بھی کیا جاتا ہے اور بعض کا یعنی وقت کا تھوڑا سا حصہ بس. فرمایا کہ جو شخص ایک رات میں رات کا تھوڑا سا حصہ بس علم دین سیکھتا ہے, علم دین حاصل کرتا ہے, رات کا تھوڑا سا حصہ, فرمایا ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. یہ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں. اور صحابی بھی وہ جن کو حضور نے فرمایا ترجمان القرآن, فرمایا عبداللہ ابن عباس جو ہے یہ میری کتاب قرآن کا سب سے بہترین ترجمان ہے. اس درجے کے عالم صحابہ میں سے آپ, مفتی صحابہ میں سے آپ. حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے کہ جس نے رات کا تھوڑا سا حصہ بس ایک ساعت کے لیے بھی جس نے علم دین سیکھا ساری رات جا کر عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اور اسی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ میں اپنی رات کے 3 حصے کرتا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم صحابی رسول ہیں یہ ان کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں میں اپنی رات کے 3 حصے کرتا ہوں, ایک حصہ جو ہے اس میں سوتا ہوں, ایک حصے میں سوتا ہوں, اور ایک حصہ اٹھ کر کیا کرتا ہوں, فرماتے ہیں ایک حصہ رات کا اٹھ کر میں اللہ کے حضور نفلی عبادات کرتا ہوں, قیام کرتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں, دیگر نوافل جو وہ ادا کرتا ہوں. یعنی اس کی وضاحت کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ اگر بالفرض وہاں پر عرب کے علاقوں میں رات اگر 9 گھنٹے کی تھی بالفرض
تو آپ کے فرمان کا یہ مفہوم ہے کہ میں 9 گھنٹے کی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں، 3 گھنٹے سوتا ہوں، 3 گھنٹے اٹھ کر نفلی عبادت کرتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ 3 گھنٹے یعنی رات کا تیسرا حصہ بیٹھ کر حضور کی احادیث کو یاد کرتا ہوں۔ جو سارا دن حضور سے فرمان سنتے ہیں نا، پھر رات کو اٹھ کے اسے ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے کہ آج دن کو حضور کا یہ عمل دیکھا، یہ عمل دیکھا، ظہر کے وقت گیا تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا، عصر پہ گیا تو حضور نے یہ فرمایا تھا، مغرب پہ گیا تو ایک بندے نے سوال پوچھا تو اس کا حضور نے یہ جواب دیا تھا، عشاء پہ حضور کا دیدار ہوا تو حضور اس طرح چل کے مصلی تک آئے تھے، اس طرح حضور واپس گئے تھے، یہ فرمان ہوا تھا، یہ فرمان نہیں ہوا تھا، جو کچھ سارا دن دیکھتے۔ فرماتے ہیں رات کے 3 حصے کرتا ہوں کہ ایک حصے میں تو سو لیتا ہوں، ایک حصے میں کھڑا ہو کر اللہ کریم کی عبادت کرتا ہوں، اور ایک حصہ بیٹھ کر حضور کی احادیث کو یاد کرتا ہوں۔ تو کوئی بھی بات جو ہے وہ یاد کیوں کی جاتی ہے؟ بولیے، تاکہ کسی کو بتائی جائے، ادروائز خود تو آلریڈی علم ہوتا ہے۔ یاد کرنے کا بھی یہی مفہوم ہے کہ یاد کرتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حضور کی احادیث کو پہنچا سکے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام والا ذوق علمی عطا فرمائے، اور اس ذوق کا فیض جو ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور علم دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت جو ہے وہ کرنے کی توفیق نصیب کرے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔